بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی بھی بدلے الہدی ہدایت کے، والعذاب اور عذاب کو بھی بدلے المغفرت مغفرت کے۔ فما پس کتنا اصبر صبر ہے، ہم ان کا، علی اوپر، الناری آگ کے، ذالک یہ اس وجہ سے ہے کہ بین بے شک اللہ تعالیٰ نے، نازل کیا، الکتاب کتاب کو، بھی ساتھ، الحق حق کے، واو اور ان بے شک، الذین وہ لوگ، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فی میں الکتابی کتاب، فی الکتابی کتاب میں، لفی البتہ وہ ہیں، شقاق بدبختی میں، بعید دور کی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے، والعذاب بالمغفرت اور مغفرت کے مقابلے میں عذاب کو ترجیح دی ہے، عذاب کو خرید لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار بس تم اندازہ کرو کہ کتنا وہ آگ پہ صبر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ دور کی بدبختی میں ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک بہت بڑی بیوقوفی کا ہم انسانوں کی ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ بیوقوفی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ یہاں پہ اہل کتاب ہی کو کیا گیا، کیونکہ انہوں نے گزشتہ آیات مبارکہ میں ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ ہدایت کے بدلے میں مثلاً وہ اللہ رب العزت کی کتاب کو چھپاتے ہیں، حق بات کو چھپاتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، تو اسی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جب علم کو چھپاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ خریدنے سے مراد پیسے دے کے خریدنا نہیں ہے، بلکہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یعنی ایک ان کے سامنے ہدایت ہے، حق ہے، قرآن ہے، نبی ہے، دعوت ہے، اس کو چھوڑ کے وہ گمراہی اور شرک اور بت پرستی اور دین کے علم کو چھپانا اور یہ ساری چیزیں جو دوسری طرف ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ ہدایت کو حاصل کرتے، ہدایت کو لیتے، وہ گمراہی کو لے لیتے ہیں، گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں، گمراہی کو پسند کرتے ہیں، اور عذاب بالمغفرتی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو۔ کیوں کہ اگر وہ ہدایت کو حاصل کرتے، اگر وہ صحیح راہ کو چن لیتے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے تو ان کو مغفرت ملتی۔ دوسری طرف کیا ہے؟ گمراہی، گمراہی سے کیا ہوگا؟ عذاب۔ تو انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو ہدایت کے بجائے انہوں نے جب گمراہی میں ڈال دیا تو انہوں نے اپنے آپ کو مغفرت کے بجائے عذاب کے لیے تیار کر لیا۔ ایک ان کے سامنے مغفرت تھی، جزا تھی، بدلہ تھا، جنت تھی، وہ انہوں نے نہیں لی، اس کے بدلے میں جہنم، عذاب، سزا اور یہ سارا انہوں نے لے لیا۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے! اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے، پھر اللہ پاک فرما رہے فما اصبرہم علی النار کیسے وہ صبر کریں گے آگ پر؟ کیا سوچ کے وہ ایسا کرتے ہیں؟ کیا چیز ان کو ابھارتی ہے اس چیز پہ، اور کیا چیز ان کو اتنی ہمت دیتی ہے کہ وہ آگ کے عذاب کے لیے بھی تیار ہو گئے؟ یعنی کہ ان کو ڈر نہیں لگ رہا کہ وہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی لے رہے ہیں، مغفرت کو چھوڑ کے عذاب لے رہے ہیں؟ قرآن اور تورات، زبور، انجیل میں جو حق بات تھی، سچ تھی، جو علم تھا ان کے پاس، اس کو چھپانے کی وجہ سے وہ گمراہی میں ملوث ہو گئے اور ان کو مغفرت کے بدلے میں عذاب ملے گا۔ تو اب یہ عذاب وہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہاں پر یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے صبر کریں گے وہ آگ پر، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ایسا ان کو تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور ان کو چونکہ یقین نہیں تھا آخرت پہ، ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ اتنا اعتماد و بھروسہ ہو کہ آگ میں جائیں گے اور کیا ہوگا۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو یقین ہے، ہم مسلمان ہیں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی جب ہم کریں گے، ہدایت کے بدلے میں ہم گمراہی کو ترجیح دیں گے، دین کے بجائے ہم فحاشی کو، ریانی کو اور دنیا کے اندر بھی گناہوں کو ترجیح دیں گے۔ الضلالہ سے مراد ہر گناہ، ہر گمراہی، ہر غلط کام، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں غلط کام کسے کہتے ہیں۔ اور ہدایت کیا ہے؟ سچائی، قرآن، دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق،
یہ ساری چیزیں، ان کو چھوڑ کے جو شخص گمراہی کو اختیار کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس نے مغفرت نہیں لی ہے، اس نے اللہ کی رحمت نہیں لی ہے، اس نے اللہ کے غفور الرحیم ہونے سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہا، بلکہ اس نے عذاب کو پسند کر لیا ہے۔ تو کیوں مسلمان کیسے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ فما اسورہم، اور یہاں آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں، مشرکین سے کہہ رہے ہیں، ہندو سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہے کہ وہ کیسے ہر وہ شخص جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو لیتا ہے، جو مغفرت کے بدلے میں عذاب کو ترجیح دیتا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ صبر کیسے کرے گا آگ پہ؟ کیا سوچ کے وہ یہ گناہ کرتا ہے کہ وہ کیا اسے ڈر نہیں لگتا؟ اسے وہ آگ میں کو فیس کرنا مشکل نہیں لگتا؟ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں بھی سوچنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہمیں کوئی سمجھا دے، کوئی کہہ دے تو ہمیں لگتا ہے نہیں، یہ تو ہماری یہ دنیا ہمیں جینا نہیں ہے، ہم نے خوشیاں نہیں منانی، ہم ہر چیز چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں۔ میری پیاری بہنوں، سب کچھ نہیں چھوڑیں، اللہ پاک نہیں سب کچھ چھوڑنے کا کہہ رہا ہے، لیکن جو کچھ چھوڑنے کا بھی اگر ہم نے چھوڑ دیا نا تو ہم کیا ہوں گے؟ آگ سے بچ جائیں گے۔ تو پھر ہمارا تو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہو گئے، جس سے اللہ تعالیٰ نے جس کی بخشش نہ کی، جس کی مغفرت نہ کی، جس نے گناہوں کی دلدل میں زندگی گزار دی، تو اس کی سزا ملے گی اور وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ فما اصبرہم علی النار، تو ہم کیوں وہ اس آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ڈرتے اس آگ سے؟ تو ہمارے لیے بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ جب بھی ہم یہ سوچیں یہ میری انا ہے، یہ میری جو خواہش ہے، یہ جو میری لذتیں ہیں، یہ جو دنیاوی فائدے ہیں، یہ میں نہیں چھوڑ سکتی، پھر ہم سوچ لیں کہ ہم آگ پہ صبر کر لیں گے، پھر ہم آگ کو برداشت کر لیں گے، پھر وہ آگ وہ کیسی ہوگی؟ کیا ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا ہے، طاقت ہے؟ پھر ہو سکتا ہے ہمیں یہ چیزیں چھوڑنی آسان لگ جائیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بس ہر چیز، دین بہت مشکل ہے، دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ دین میں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ کچھ بھی نہیں چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور وہ بھی چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ صرف ہمت کی ضرورت ہے، صرف یقین کی ضرورت ہے، اعتماد کی ضرورت ہے، اس آگ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آیت مبارکہ 176 میں اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ سزا کیوں ہے، کہ ان کو آگ کیوں ملے گی، کیوں انہوں نے گمراہی کی وجہ سے ان کو عذاب ملے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن اللہ پاک نے حق کے ساتھ نازل کیا تھا، اس میں ایک ایک چیز واضح ہے، کلیئر ہے۔ پھر بھی اگر ہم لوگ ہدایت نہیں حاصل کرتے نا تو ہمارے اندر ہی کچھ گمراہی ہے، کوئی ہمارے اندر کمی ہے، کوئی چیز ہے جس وجہ سے ہم راہ راست پہ نہیں آ رہے، ورنہ یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں ہر چیز حق ہے، ہر چیز حق بیان ہوئی ہے اس قرآن کے اندر۔ اس قرآن کو سوچ کے، سمجھ کے، دھیان سے سننے والا آج نہیں اس پہ اثر ہو رہا۔ سورہ قاف 27 پارے میں، سورہ قاف کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ قرآن اثر کرتا ہے، قرآن سننے کی تاثیر ہے۔ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم چینج نہیں ہو رہے، ہماری اولادیں سن رہی ہیں وہ نہیں چینج ہو رہی، ہمارے اسٹوڈنٹ سن رہے وہ نہیں چینج ہو رہے، تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ پاک نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہوئی ہے اور یہ وقتاً آہستہ 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 یہ اپنا اثر دکھائے گی۔ لیکن ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں، اس کو ماننے والے بن جائیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی نیت تو کر لیں، ارادہ تو کر لیں، سنیں تو صحیح، اس کے لیے وقت تو نکالیں، پیار سے، محبت سے، توجہ سے اس کو سنیں، تو یہ جو حق کے ساتھ یہ کتاب نازل ہوئی ہے یہ ضرور و ضرور انسان کو صحیح راستے پہ لائے گی اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن میری پیاری بہنوں، جو لوگ نکلتے ہی نہیں اس خول سے جس کے اندر وہ بند ہیں، جو چیز سوچ لیتے ہیں اسی کو بس بنا لیتے ہیں اپنا مقصد، اپنی زندگی، سب کچھ، تو وہ پھر نہیں فائدہ اٹھا سکتے۔ ہم نے اس قرآن کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، ایک ایک آیت کو، قرآن کریم کو سمجھ لیں تو اس کے اندر سب کچھ آ جائے گا انشاءاللہ، عمل بھی آ جائے گا۔ اچھا ایک بات میں کہ جو بھی اختلافی چیزیں ہیں ان کے اندر ہم لوگ بحث مباحثہ کریں، لیکن پھر بھی ان چیزوں کے اندر پڑھیں کہ جن میں ہمارے جس کا تعلق عمل سے ہو۔ میری پیاری بہنوں، مت وقت برباد کریں ایسی چیزوں میں جن کا تعلق عمل سے نہیں ہے۔ کر لیں، اپنا کر لیں، لیکن دوسروں کا کم از کم وقت نہ برباد کریں کہ ایسی چیزوں کے ساتھ کہ جن کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کے لیے سرچ کریں، جن کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، کوشش کریں، سوچیں، سمجھیں، دھیان کریں، یہاں یہ کیوں فرمایا، کیوں نہیں فرمایا، سب
کچھ، لیکن نارمل میں جو ہونا میری ترجیح صرف اور صرف یہ ہے کہ کون سی چیز ہمیں مل جائے ان آیات کے اندر سے جن پر عمل کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، جن کے اوپر عمل کر کے ہم جنت کو حاصل کر کے اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ کون سی چیزیں ہمیں ان آیات مبارکہ کے اندر سے ایسی ملتی ہیں، قرآن کے اندر سے ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم اللہ کی ناراضی کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ، اور اللہ ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں اور ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ بس میرا فوکس صرف اتنا ہے کہ آیت کا مفہوم کلیئر ہو جائے، اس سے زیادہ نہ میرے اندر طاقت ہے، نہ استطاعت ہے، نہ علم ہے، نہ سمجھ ہے، بہت کمی ہے میری پیاری بہنوں۔ اس لیے اسی کو لے لیں کہ ہم اس کو عملی زندگی سے تعلق ہمارا یہ ہو کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں یہ کتاب جو قرآن ہے یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس لیے تم اس حق کو عمل کرو، اس کو سوچو تو اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر تمہیں مغفرت بھی ملے گی اور ہدایت بھی ملے گی۔ لیکن کیا ہوگا کہ جن لوگوں نے مغفرت اور ہدایت کو نہیں لیا ہے وہ کیا ہوں گے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جنہوں نے اس کتاب کے اندر بھی اختلاف کر ڈالا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اختلاف کر ڈالا، اختلافی باتیں وہاں پہ لے کے آگے، تم یہ بات کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ فلاں وہ صحیح کہہ رہا تھا وہ غلط کہہ رہا تھا۔ میں پھر بار بار نہیں چاہتی لیکن میں کیا کروں، کچھ بہنیں مجھے مجبور کرتی ہیں اس بات پہ کہنے کی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جنہوں نے کتاب میں قرآن میں اختلاف کیا، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی بدبختی میں ہیں۔ اس کتاب کے اندر ہم نے دیکھنا ہے سچ کیا ہے، حق کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر بھی اختلاف کر ڈالا، تشریح ہم قرآن کی بیان کر رہے ہوں اور ہم لوگ تعصب اور ضد اور اناد جو وہ اپنا نکال رہے ہوں تو یہ پھر صحیح نہیں ہوگا، پھر اس میں اختلاف آ جائے گا، اور قرآن کے اندر اختلاف کرنے سے کیا ہوگا؟ بدبختی ملے گی ہمیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم نے قرآن کے اندر موجود کسی حکم کے اندر ماشاءاللہ سے انشاءاللہ جو قرآن سننے والے ہیں، پیار سے پڑھنے والے ہیں، وہ تو نہیں اختلاف کرتے، لیکن یہ کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بھی اختلافی چیز کا تعلق چلو باقی ہماری زندگی سے ساتھ ہو جائے، فقہ کے ساتھ ہو جائے، مسائل کے ساتھ ہو جائے، دنیا کے معاملات کے اندر اختلافات ہوتے ہیں اور اختلاف جو ہے نا وہ رحمت بھی ہے، اختلاف سے انکار نہیں کرتی، لیکن یہ کہ قرآن کی کتاب کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی نہ اللہ پاک نے جب یہ قرآن نازل کیا اس میں کوئی چینجنگ ہوئی نہ کچھ، تو لہٰذا اس میں اختلاف جو بھی کرے گا شقاق بعید، دور کی بدبختی، دور کی گمراہی، ایسی گمراہی کہ اس سے وہ نکل نہیں سکے گا، اس سے وہ باہر نہیں آ سکے گا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ صرف جڑنا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ساتھ جوڑ دیں، ہم لوگ وہ نہ ہوں کہ جو ہدایت کے بدلے میں جان بوجھ کے گمراہی لے کے مغفرت کے بدلے میں عذاب لیتے ہیں اور پھر آگ پر نڈر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آگ سے ڈرنا ہے، خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اس کے لیے جو کوشش ہم کر سکتے ہیں ہم نے وہ کرنی ہے آگ سے بچنے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا یہ کتاب تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہر ایک مسلمان پر اتفاق ہے اور ہر ایک انسان کی کوشش ہے کہ ہم اس پہ عمل کر لیں، تو پھر اس لیے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں کرنا۔ جنہوں نے اختلاف کیا ہے کفار نے، مشرکین نے، اہل کتاب نے، تو وہ گمراہی میں تو گر ہی گئے، لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔